الرحيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، پہلے بھی ان کا تذکرہ آتا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بالصدق، کہ اپنے اوپر سچ بولنے کو لازم کر لو۔ فإن الصدق يهدي إلى البر، کیونکہ سچ بولنا یہ آدمی کو مزید نیکی کی طرف لے جاتا ہے، مزید نیک اعمال کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور یہ نیکی آدمی کو پھر جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، اور جتنا آدمی سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، مسلسل سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش میں بھی لگا رہتا ہے، تو اللہ جل شانہ کے نزدیک اس آدمی کا نام صدیق لکھ دیا جاتا ہے، کہ خود کو بھی سچ بولنے کا پابند کرتا ہے، سچ بولنے کا التزام کرتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس آدمی کا نام صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فرمایا کہ خبردار جھوٹ سے بچو۔ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ جھوٹ آدمی کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، پھر گناہ آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی کوشش کرتا رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں اس آدمی کا نام کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث مبارک کا بنیادی تعلق سچ بولنے کی اہمیت اور جھوٹ سے اجتناب اور پرہیز پر ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ اپنے اوپر سچ بولنے کو لازم کر دو، کیونکہ سچ بولنا یہ خود بھی نیک عمل ہے اور یہ مزید کئی طرح کی نیکیوں کو بھی کھینچ کر لے کر آتا ہے۔ یہی بات بعض دوسری روایات میں بھی آیا کہ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، ایسے ہی گناہ گناہ کو کھینچتا ہے۔ چونکہ سچ بولنا ایک نیک عمل ہے تو یہ مزید نیک اعمال کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے، اور یہ نیک اعمال پھر آدمی کو جنت میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں۔ اور جب آدمی مسلسل سچ بولنے کا اہتمام کرتا ہے اور اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے، یعنی جان بوجھ کر جھوٹ بولنے سے گریز کرتا ہے اور سچ بولنے کی پابندی کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے نزدیک اس آدمی کا نام صدیق لکھ دیا جاتا ہے، یعنی اس کا شمار اب صدیقین میں ہوگا، اس کو صدیق کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک لکھے جانے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اور فرشتوں کی مجلسوں میں اس آدمی کا تذکرہ صدیق کے نام سے ہوتا ہے کہ یہ شخص صدیق ہے، یہ شخص صدیق ہے، اور جب بھی اس کا عمل پیش ہوتا ہے تو صدیق کا عمل کہہ کر پیش ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا مطلب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ لوگوں میں اللہ اس آدمی کو صدیق مشہور کروا دیتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اس کی
غیب سے مدد ہوتی ہے کہ اس کی شہرت بھی لوگوں کے درمیان صدیق ہو جاتی ہے کہ وہ بڑا سچا آدمی ہے، اور لوگوں کی نزدیک بھی وہ صدیق کہلاتا ہے، سچا آدمی کہلاتا ہے، صادق اور امین کہلاتا۔ پھر فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، کہ خبردار جھوٹ سے بچو، کہ جھوٹ خود ایک گناہ نہیں ہے بلکہ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کہ جھوٹ تو کئی گناہوں کو کھینچ کر لے کر آتا ہے، کئی گناہوں کا مجموعہ بنتا، یعنی ایک جھوٹ بولنے کے لیے آدمی کو مزید 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جب کبھی آدمی غلط بیانی کرتا ہے تو اس اپنی غلطی کو اور جھوٹ کو صحیح کرنے کے لیے مزید 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تب جا کر وہ جھوٹ اس کا سچ مانا جاتا ہے، مزید جھوٹ کا وہ باعث بن جاتا، مزید گناہوں کا وہ باعث بن جاتا۔ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور یاد رکھو کہ جھوٹ آدمی کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ آدمی کو جہنم کی طرف، اور آدمی مسلسل جھوٹ بولنے میں لگا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کا نام کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا۔ تو اللہ کے یہاں لکھ دینے کا مطلب یعنی فرشتوں کے مجلس میں اور خود اللہ کی بارگاہ میں اس کا تذکرہ کذاب کے نام سے ہوتا۔ یا یہ کہ لوگوں کے درمیان اس آدمی کی شہرت کذاب سے کر دی جاتی ہے کہ بڑا جھوٹا آدمی ہے، یہ تو مکار آدمی ہے، یہ تو کو فریب کرنے والا آدمی ہے، فریبی قسم کا آدمی ہے، کذاب اس آدمی کی شہرت ہو جاتی۔ تو یہ جھوٹ کی نحوست اور سچ کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی الفاظ آئے ہیں جو آپ حضرات جمعے کے خطبے میں بھی سنتے رہتے ہیں کہ فَإِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِي، کہ صدق آدمی کو نجات دیتا ہے، وَالْكَذِبَ يُهْلِكُ، اور کذب آدمی کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ تو صدق نجات دیتا ہے، سچ کے اندر نجات اللہ نے رکھی۔ ہو سکتا ہے کہ دنیاوی کچھ نقصان مالی اعتبار سے، مادی اعتبار سے سچ بولنے کی وجہ سے ہو جائے، لیکن اخروی اور روحانی اور دینی اعتبار سے اللہ اس میں بڑی برکتیں رکھ دیتا ہے۔ اس سچ کی وجہ سے جو تھوڑا بہت مادی یا مالی اعتبار سے نقصان ہوا ہے تو اللہ اس کے مال میں برکتیں پیدا کر کے اس کا ازالہ فرما دیتے ہیں، اور پھر اخروی اور آخرت کی نعمتیں تو ہے ہی ہیں۔ اور جھوٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آدمی تھوڑا بہت اپنے مال کو بچا لے، مادی اعتبار سے نفع کما لے، لیکن اس کی وجہ سے بے برکتی اور نحوست ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ جو موجود مال ہوتا ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے، خود آدمی بھی تباہ و برباد۔ یہ مطلب ہے وَالْكَذِبُ يُهْلِكُ، کہ جھوٹ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے، یعنی اس کے مال کے اندر بھی بے برکتی، نحوست۔ لہذا کاروبار کرتے ہوئے، دکانداری کرتے ہوئے، ملازمت کرتے ہوئے سچ کو اپنائیں، سچ بولیں، چیزوں کے اندر سچ بولیں، چیزوں کو فروخت کرتے وقت غلط بیانی سے گریز کریں، گھٹیا چیز کو اعلیٰ اور عمدہ کہہ کر نہ فروخت کریں۔ ہو سکتا ہے کہ گھٹیا اور ادنا چیز کو آپ نے عمدہ اور اعلیٰ کہہ کر فروخت کر لیے، لیکن 2-4 پیسے کا نفع بھی کما لیا، لیکن بے برکتی اور نحوست ایسی آئے گی جو نفع کمایا تھا وہ تو جائے گا ہی جائے گا، آپ کا جو حق کا مال تھا وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا اس جھوٹ کی نحوست کی وجہ سے۔ اور سچ بول دیں کہ بھئی یہ تو 2 نمبر مال ہے، یہ تو ادنا مال ہے، یہ تو عیب والا مال ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ مالی اعتبار سے نقصان ہو، لیکن اللہ اس پر وہ برکتیں پیدا کرے گا، وہ برکتیں پیدا کرے گا کہ آپ کا تھوڑا بھی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ روحانی اعتبار سے بھی برکتیں، مادی اعتبار سے بھی برکتیں، اور اخروی اعتبار سے بھی نجات اور برکتیں اللہ جل شانہ نے ایسے ہی آدمی کے لیے رکھی ہیں۔ تو سچ کہتے بھی ہیں، اردو میں بھی بولا جاتا سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، تو اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ پریشانی ہو، لیکن اس کا پھل یقیناً میٹھا ہوتا ہے، اور پھل کی مٹھاس یہی ہوتی ہے کہ اللہ طبیعت میں وہ سکون، وہ اطمینان، وہ چین
پیدا کر دیتے ہیں، روحانی اعتبار سے وہ لذت پیدا کر دیتے ہیں جو جھوٹ کے ذریعے حاصل کردہ مادی نفع کے اندر موجود نہیں تھی۔ تو روحانی اور اخروی اعتبار سے برکتیں پیدا ہوتی ہیں سچ کی وجہ سے، اور نحوستیں پیدا ہوتی ہیں جھوٹ کی وجہ سے، غلط بیانی کی وجہ سے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح سمجھنا سکھائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا رحمن۔